کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے صوم اور سیام اور روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ سوال: روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: روزے کی 8 قسمیں ہیں۔ فرض معین، فرض غیر معین، نمبر 3 واجب معین، نمبر 4 واجب غیر معین، 5 سنت، 6 نفل، 7 مکروہ، 8 حرام۔ سوال: فرض معین کون سے روزے ہیں؟ جواب: سال بھر میں سے ایک مہینہ یعنی رمضان شریف کے روزے فرض معین ہیں۔ سوال: فرض غیر معین کون سے روزے ہیں؟ جواب: اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر رمضان شریف کے روزے چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کے روزے فرض غیر معین ہیں۔ سوال: واجب معین کون سے روزے ہیں؟ جواب: نظر معین یعنی کسی دن کا خاص تاریخوں کے روزے رکھنے کی منت ماننے سے اس دن یا اس تاریخوں کے روزے واجب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی نے منت مان لی، اگر میں امتحان پاس ہو گیا تو خدا کے واسطے رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ سوال: واجب غیر معین کون سے روزے ہیں؟ جواب: کفاروں کے روزے اور نظر غیر معین کے روزے واجب بے غیر معین ہیں۔ مثلا کسی نے منت مانگنی کہ اگر میں اول نمبر پاس ہوا تو خدا کے واسطے 3 روزے رکھوں گا۔ سوال: کون سے روزے سنت ہیں؟ جواب: روزوں میں سنت موقدہ کوئی روزہ نہیں، لیکن جن دنوں کے روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رکنے یا ان کی ترغیب دینے سے ثابت ہے انہیں سنت کہتے ہیں۔ جیسے عاشورے کے 2 روزے یعنی محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کے روزے عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ، اور ایام بیض یعنی ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخوں کے روزے۔ سوال: مستحب کون سے روزے ہیں؟ جواب: فرض اور واجب اور سنت دونوں کے بعد تمام روزے مستحب ہیں، لیکن بعض روزے ایسے ہیں کہ ان میں ثواب زیادہ ہے، جیسے شوال میں 6 روزے، ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ، جمعے کے دن کا روزہ، پیر کے دن کا روزہ، جمعرات کے دن کا روزہ۔ سوال: مگر وہ کون سے روزے ہیں؟ جواب: صرف سنیچر کے دن کا روزہ، صرف عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ کا روزہ، 9 روز کے دن کا روزہ۔ عورت کو بغیر اجازت خداوند کے نفلی روزے رکھنا۔ کون سے روزے حرام ہیں؟ جواب: سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں: عید الفطر، عید الاضحیٰ کے 2 روزے، اور ایام تشریق کے 3 روزے۔ ایام تشریق ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخوں کا نام ہے۔ رمضان شریف کے روزوں کا بیان۔ سوال: رمضان شریف کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: رمضان شریف کے روزوں کا بہت بڑا ثواب ہے اور بہت سی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جی شخص خاص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھیں تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کیے جائیں گے۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی منہ کی بھک بھک کیا ہے؟ بو روزے دار کی منہ کی بھبک یعنی بو کو کہتے ہیں، جو بدبو یا خوشبو ہوتی ہے نا۔ بھبک، جی بھبک بھی اردو لفظ ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر۔ تیسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اس طرح اور بھی بہت سی فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں۔ سوال: رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہے؟ جواب: ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گنہگار اور فاسق ہے۔ اگرچہ نابالغ پر نماز روزہ فرض نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بلوغ سے پہلے ہی روزہ رکھوانے اور نماز پڑھوانے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا
اسے حکم کرو جب 10 برس کا ہو جائیں تو اسے نماز کے لیے اگر ضرورت ہو تو مارنا بھی چاہیں۔ اس طرح جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو جتنے روزے رکھ سکتا ہو اتنے روزے اس سے رکھوانے چاہیے۔ یہ بچپن میں رکھنے کے جی سوال، وہ کون کون سے عذر ہیں جن سے روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے؟ جواب، سفر، یعنی مسافر کے حالت میں سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ مرض یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، بہت بوڑھا ہونا، فور حاملہ ہونا، جبکہ عورت کو یا حمل کو روزے سے نقصان پہنچنے کا گمان غالب ہو۔ 5 دودھ پلانا، جبکہ دودھ پلانے والی کو یا بچے کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو۔ 6 روزے سے اس قدر بھوک پیاس کا غلبہ ہو کہ جان نکل جانے کا اندیشہ ہو جائے۔ اور 7 حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں، جس میں ایک ہے اب اگر کوئی بندہ ہے جی روزہ یعنی روزہ رہا ہے، یعنی بھوکا ہے مگر نیت نہیں کیا ہے، سحری بھی نہیں جی ہے جی تو نیت بھی نہیں کیا، تو ایک 3-4 بجے دوپہر میں وہ کچھ کھا لیا پی لیا تو وہ کس میں شمار ہوتا ہے؟ نیت نہیں کیا تو وہ روزہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب اس کو نارمل ڈے کی طرح ہی سمجھا جائے گا۔ اچھا، اور ایک ہے ہمارے پاس کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، اب چھوٹے بچے ہیں بڑے لوگ ہیں، فجر کے ساتھ ہی نیت باندھتے ہیں، تو یہ جی لوگ کچھ لوگ ہیں تو دوپہر میں نیت باندھتے ہیں، 3 بجے نیت باندھتے ہیں، کچھ لوگ 10 بجے باندھتے ہیں۔ اب چھوٹے بچے ہیں تو بچہ بھوک سنبھال رہا ہے تو دیکھیں گے 12 تک، اس کے بعد بنیں گے نہیں تو اسے کھانا جو بھی ہے پانی وغیرہ دے دیں گے۔ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ جی نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے اگر ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، تو بڑوں کے لیے نیت صبح میں ہی کرنا ہے؟ دیکھیے اصل میں کیا ہے، زوال سے پہلے پہلے نیت ہو جانی چاہیے۔ ہاں جو تو دوپہر کا وقت ہوتا ہے نا، 11-12 بجے سے پہلے پہلے ہاں اس وقت نیت کمپلیٹ ہو جانی چاہیے۔ اچھا، اس کے لیے کچھ ٹائم مقرر ہے کیا؟ اب فجر کے ساتھ ہی نیت بننا یا 10-12 بجے ایسا کچھ بننا، ایسا کچھ ہے؟ زوال سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نا، 11 بجے سے پہلے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ ہاں، اچھا، کوئی بھی کر سکتے ہیں؟ جی اچھا، اس کے بعد نہیں کرے، زوال کا وقت ختم ہو گیا تو وہ روزے میں شمار نہیں؟ جی اچھی بات، ٹھیک ہے۔ چاند دیکھنے اور گواہی کا بیان۔ رمضان شریف کا چاند دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھنا، یعنی دیکھنے کی کوشش کرنا اور مطلع پر ڈھونڈنا واجب ہے، اور رجب کی 29ویں تاریخ کو شعبان کا چاند دیکھنا مستحب ہے تاکہ شعبان کی 29ویں تاریخ کا حساب ٹھیک معلوم رہے۔ اگر شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھ لیا جائے تو صبح کو روزہ رکھو، اور چاند نظر نہ آئے اور مطلع صاف تھا تو صبح کو روزہ نہ رکھو، اور اگر مطلع پر ابر یا غبار تھا تو صبح کو 10-11 بجے تک کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ کیا ہے یہ مطلب؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شعبان کی جو ہے 29ویں ہوں تاریخ، ٹھیک ہے، ہوں تو اور اس دن رمضان کا چاند دیکھنا جو ہے یہ وہ یعنی سنت ہے، مستحب ہے، ہوں چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھ لیا ہے تو صبح کو روزہ رکھو اور چاند نظر نہ آئے، ہوں اور مطلع صاف تھا تو صبح کو روزہ نہ رکھو، اور اگر مطلع پر ابر یا غبار تھا تو صبح کو 10-11 بجے تک کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے ابھی، ہوں ٹھیک ہے، چاند کی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے، اور مطلع یعنی جہاں چاند وغیرہ نکلتا ہے بادل، وہ بالکل صاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس پر کوئی بادل ودل نہیں لگا ہوا، بالکل صاف ہے کہ بھائی اگر چاند نکلتا ہے تو کلیئر نظر آ جاتا ہے۔ ہوں
تو اس وقت یہ کہا گیا کہ صبح کو روزہ نہ رکھو، اور اگر مسئلہ جو ہے ایسا ہو کہ چاند جو ہے وہ اگر نکلتا تو بھی نظر نہیں آتا، اتنا مطلب اس پر گرد ہو یا بادل زیادہ لگا ہوا ہو، تو اس وقت ہوں یہ ہے کہ احتیاطاً صبح 10-11 بجے تک کھانا پینا نہ کھائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے چاند نکل گیا ہو اور بادل کی وجہ سے نظر نہ آیا ہو۔ جب بادل نہ لگا ہو تب تو ٹھیک ہے، کنفرم ہو گیا کہ بھائی چاند نہیں نکلا، تو اس وقت ٹھیک ہے، صبح میں تم کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا اور ہاں، تو 10-11 بجے تک کھانے سے احتیاطاً اس لیے منع کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہیں کہ 10-11 بجے تک جو ہے معتبر ذرائع سے خبر مل جائے کہ بھائی چاند رات نکل گیا تھا۔ اچھا اچھا، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں اچھا تو اچھا اگر اس وقت کنفرم ہو جائے کہ بھائی چاند نکل گیا تھا تو ٹھیک ہے، 10 بجے تک آپ نہیں کھائیں تو کنٹینیو وہاں سے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر کنفرم ہو گیا کہ بھائی روزہ چاند نہیں نکلا ہے تو کھانا پینا شروع کر سکتے ہیں۔ اچھی بات، اچھا تو بسم اللہ، اگر اس وقت تک کہیں سے چاند دیکھے جانے کی خبر معتبر طریقے سے آ جائے تو روزے کی نیت کر لو، اور نہیں تو اب کھاؤ پیو، لیکن 29 شعبان کو چاند نہ ہونے کی صورت میں صبح کے روزے کی اس طرح نیت کرنا کہ چاند ہوگا تو رمضان کا روزہ، نہیں تو نفل کا ہو جائے گا، مکرو ہے۔ جی سوال: رمضان شریف کے چاند کے لیے معتبر شہادت کیا ہے؟ جواب: اگر مطلع صاف نہ ہو، مثلا مطلب اس ابر کو یا مطلب پڑھیں گے، مطلب۔ مطلع صاف جی نہ ہو، مثلا ابر یا غبار وغیرہ ہو، تو رمضان شریف کے چاند کے لیے ایک دیندار پرہیزگار سچے آدمی کو گواہی معتبر ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، اس طرح جس آدمی کا فاسق ہونا ظاہر نہیں اور ظاہر میں دیندار پرہیزگار معلوم ہوتا ہو، اس کی گواہی بھی معتبر ہے۔ سوال: عید کے چاند کے لیے معتبر شہادت کیا ہے؟ جواب: مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں عید الفطر، عید الاضحیٰ کے چاند کے لیے دو پرہیزگار سچے مردوں یا اس طرح کے ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی شرط ہے۔ سوال: اگر مطلع صاف ہو تو پھر کتنے آدمیوں کی شہادت معتبر ہوگی؟ جواب: اگر مطلع، جی پڑھو، معتبر پڑھیں گے اس کو، معتبر۔ معتبر ہوگی۔ جواب: اگر مطلع صاف ہو تو رمضان شریف اور دونوں عیدوں کے چاند کے لیے کم از کم اتنے آدمیوں کی گواہی ضروری ہے۔ جی یہ ہو گیا، اچھا۔ جی اگر مطلع صاف ہو تو رمضان شریف دونوں عیدوں کے چاند کے اور لیے کم دونوں از کم عیدوں کے اتنے، چاند کے لیے اور دونوں عیدوں کے چاند کے لیے کم از کم اتنے آدمیوں کی گواہی ضروری ہے کہ اتنے آدمیوں کے جھوٹ بولنے اور بناوٹی بات کہنے کا دل کو یقین نہ ہو سکے، بلکہ ان کی گواہی سے دل کو چاند دیکھے جانے کا گمان غالب ہو جائے۔ سوال: اگر کسی دور کے شہر سے چاند دیکھنے کی خبر آئے تو معتبر ہوگی یا نہیں؟ جواب: چاہے کتنی ہی دور سے خبر آئے معتبر ہے۔ مثلا کیا ہے، برہما، برہما ملک ہے نا، جیسے برما بولتے ہیں نا۔ جی 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 برہما، وہ برہما جی کیا کیا نا وہ اچھا اچھا، برما۔ برما جی جی، برما کو برہما، برہما والوں نے چاند نہیں دیکھا اور کئی بمبئی کے شخص کے سامنے چاند دیکھنے کی گواہی دے دی تو ان پر ایک روزہ کا قضا لازم ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ خبر ایسے طریقے سے آ جائے جس کا شریعت میں اعتبار ہے، تاریخ کی خبر معتبر نہیں۔ سوال: اگر کسی آدمی نے رمضان کا چاند دیکھا اور اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی، اور اس کے علاوہ اور کسی نے چاند نہیں دیکھا، نہ روزے رکھے گئے، تو اس آدمی پر روزہ فرض ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر اس کے حساب سے 30 روزے پورے ہو جائیں اور عید کا چاند نہ دیکھا جائے تو یہ شخص ان لوگوں کے ساتھ 31واں روزہ بھی رکھیں گے۔ کیا ہے یہ
جی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوال کیا ہوا؟ سوال یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا چاند دیکھا ہے اور اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی، گواہی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ اکیلا وہ آدمی تھا جس نے چاند دیکھا، باقی لوگ نہیں دیکھا، اور وہ اتنا مطلب قابل اعتماد تھا نہیں، اس لیے اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی ہے تو اب کیا ہوگا اس کے حق میں؟ اور اس کے اچھا علاوہ کسی اور نے چاند دیکھا نہیں ہے، اب تو روزہ بھی سب لوگوں نے نہیں رکھا، تو ہوں کیا وہ جو چاند دیکھا ہے، جس کو یقین ہے کہ بھائی چاند ہم نے دیکھا ہے، چاند نکلا ہے، تو کیا اس کے حق میں روزہ فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ باقی لوگ تو چلیے بھائی اعتماد نہیں ہے تو روزہ نہیں رکھا، خود اچھا جو دیکھا اس کے حق میں کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس پر روزہ رکھنا واجب ہوگا، وہ خود ایک اس آدمی پر. پر، ہاں خود اس پر جو ہے روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اچھا دوسرے لوگوں پر تو نہیں ہے. ہاں دوسرے لوگوں پر اچھا جی. چلیے جی آگے پڑھیے۔ نیت کا بیان. سوال: کیا روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ ہاں، روزے کے لیے نیت کرنا شرط ہے. اگر اتفاقی طور پر صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور صحبت سے بچا رہا لیکن روزے کی نیت نہیں کی تو روزہ نہ ہوگا. سوال: نیت کس وقت کرنی چاہیے؟ جواب: رمضان شریف اور نظر معین اور سنت اور نفل روزوں کی نیت رات سے کریں یا صبح کو آدھے دن سے پہلے تک جائز ہے. دن سے مراد شرعی دن ہے جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا نام ہے. مثلا اگر 4 بجے صبح صادق ہو، 6 بجے آفتاب غروب ہو تو شرعی دن 14 گھنٹوں کا ہو، اور آدھا دن 11 بجے ہوا تو 11 بجے سے پہلے نیت کر لینی ضروری ہے. اور قضائے رمضان اور کفارے اور نظر غیر معین کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لینی ضروری ہے. پیج پلٹانا. جی سوال: نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب: رمضان شریف اور نظر معین اور سنت اور نفل روزوں کی نیت میں جو چاہیں خاص اور ان روزوں کا قصد کریں، یا صرف یہ ارادہ کر لیں کہ روزہ رکھتا ہوں، یا نفل روزے کی نیت کریں. بہر صورت رمضان کا روزہ اور نظر معین کے دن نظر کا روزہ اور باقی دنوں میں سنت یا نفل کا روزہ ہو جائے گا. ور ہو جائے گا ور و نظرے غیر معین اور کفاروں اور قضاء رمضان کی نیت میں خاص ان روزوں کا قصد قصد کرنا ضروری ہے. سوال: نیت زبان سے کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: نیت قصد اور ارادہ کرنے کو کہتے ہیں. دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے، زبان سے کہہ لیں تو بھی بہتر ہے، نہ کہیں کچھ مذائقہ نہیں. روزے کے مستحبات کا بیان. جی مستحبات کا بیان. سوال: روزے کے آپ پڑھیے یہاں مستحبات. سے، آپ پڑھیے یہاں سے۔ روزے کی مستحب کا بیان. روزے کے مستحبات کا بیان، اس کو مستحبات کا بیان۔ مستحبات کا بیان. سوال: روزے کے مستحبات کیا کیا ہیں؟ جواب: 1 سحری کرنا، 2 رات سے نیت کرنا، 3 سحری آخری وقت میں کھانا بشرطے کہ صبح صادق سے یقیناً پہلے فارغ ہو جائیں، 4 افطار میں جلدی کرنا جبکہ آفتاب کے غروب نہ ہونے کا شبہ نہ رہے، 5 غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ وغیرہ برے باتوں سے بچنا، 6
جی چوہارے یا کھجور، چھہارے یا کھجور سے، اور یا نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا۔ سوال، سحری کس سے کہتے ہیں اور اس کا وقت کیا ہے؟ جی جواب، سحری سحری آخری اخیر رات رات میں، میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھانے پینے کو کہتے ہیں۔ جی رات کے آخری حصے صبح صادق سے پہلے پہلے اس کا وقت ہے۔ سحری کھانا سنت ہے اور اس کا بہت ثواب ہے۔ بھوک نہ ہو تو ایک دو لقمے ہی کھا لینے چاہیے۔ جی روزے کے مکروہات کا بیان۔ چلیے یہاں سے کل پڑھیں گے۔ جی، کہاں سے باقی تھا؟ جی چلیے پڑھیے عمیر بھائی۔ کم قلمن عندک، عندی قلمانی۔ یہ ہو کم چکا تھا، اس کے نیچے والے پڑھیے جی، ترجمہ کے ساتھ۔ خالد لہو ابنان و بنتان۔ ابنان نہیں ابنان، دیکھیے ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، اس کی تسنیہ آتی ہے ابنان۔ ابنان و بنتان۔ خالد کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں۔ فی ھذا البیت غرفتان کبیرتان۔ یہ گھر میں دو بڑے کمرے ہیں۔ فاطمۃ لہا طفلان صغیران۔ فاطمہ کے چھوٹے طفل من لون اس کی جمع، اس کی ڈول، اس کی تسنیہ آتی ہے طفلانی۔ پھر سے اوپر سے پڑھیے خالد ان سے۔ خالد لہو ابنان و بنتان۔ میں نے کیا کہا تھا کہ تسنیہ میں جو نون ہوتی ہے اس کے نیچے زیر پڑتے ہیں ہمیشہ۔ خالد لہو ابنان و بنتان۔ جی خالد کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں۔ صحیح ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ فی ھذا البیت غرفتان کبیرتان۔ یہ گھر میں دو بڑے کمرے ہیں۔ جی فاطمۃ لہا طفلان صغیران۔ فاطمہ کے دو چھوٹے
طفل من جی، دو چھوٹے طفلون بچے کا ہیں. مطلب بچہ. دو چھوٹے بچے ہیں. جی. لی لی عینانی و اذنانی و یدانی و رجلانی. میرے دو جی. میرے دو آنکھ ہیں اور دو جی ٹھیک ہے. کان آنکھ ہے. ہیں اور دو ہاتھ ہیں اور دو پیر ہیں. جی. ہوں. جی. دفعہ ہو گئے. جی اس کے آگے پڑھیے. فی هذا الحی مدرستان. ہوں. حیون کیا ہے؟ حیون کا مطلب ہوتا ہے محلہ، علاقہ، محلہ. یہ محلے میں دو مدرسے ہیں. ہاں. جی. صلاۃ الفجر رکعتان. جی. فجر کے نماز میں دو رکعت ہیں. جی. للبیت مفتاحانی. 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 گھر کے دو چابیاں ہیں. جی. لمن ہاتان البقرتان. یہ دو گائے کس کے ہیں؟ ہما للفلاح. یہ کسان کے ہیں. اہادان طبیبان من انکلترا. لا، ہما من فرنسا. کیا یہ دو ڈاکٹر انگلینڈ کے ہیں؟ نہیں، یہ فرانس کے ہیں. فی قریتی مسجدان صغیران. میرے گاؤں میں نہیں گاؤں یہ گاؤں میرے گاؤں میں دو چھوٹے مسجد ہیں. جی. چلیے اچھا، ماشاء اللہ. چلیے اس کے آگے آپ پڑھیے راج محمد بھائی. اس میں کیا کرنا ہے آگے؟ اس میں کم اختن لکا ہے، کم قلمن عندک ہے، کم سیارتن. دیکھ رہے ہیں؟ اس میں ایک ایگزامپل دے دیا آپ کو. ایسے ہی آپ نے کم کے بعد جو خالی جگہ ہے نا اس میں اسی طرح کا ورڈ لانا ہے جو سنگولر و مفرد ہو اور اس کو دو زبر کے ساتھ ذکر کریں گے. جیسے کم اختن لکا ہے، کم قلمن عندک ہے، کم سیارتن الجامع. اس طرح سے ٹھیک ہے نا؟ جی. پڑھیے. کم بیتو کا بیتو عندکا. یہ اس کو مفرد ذکر کرنا ہے اور دو زبر کے ساتھ ذکر کرنا ہے، تو بیتو کا کیسے ہوگا؟ اچھا ویسا ٹھیک ہے. کل بتایا تھا نا کہ کم کے بعد جو لفظ آئے گا وہ کیسے آئے گا. جی. کم بیتن. دو زبر بیتن کو کہتے ہیں. اچھا سوری دو سوری. زبر آیا جی ہوگا. جی ہاں جی جی سوری سوری. بیتن سیارت. آپ ایگزامپل دیکھیے، اوپر ایگزامپل ہے کم مختن لگا. اچھا تو ایسا لفظ استعمال کرنا ہے جس میں دو زبر ہو. کوئی بھی لفظ استعمال کریں گے دو زبر دینا آپ کے ہاتھ میں ہے نا. اچھا. جی. جی.
مسجدن کم مسجدن عندک جی کم غرفۃ لک جی ٹھیک ہے، کم ٹرانسلیشن کے ساتھ کوئکلی. فی شہری کم کبیرن کبیرن کم ٹرانسلیشن کیجیے نا جو آپ نے بنایا ہے. یہ فرسٹ کم کم کیا آپ نے پہلا جملہ کیا بولا تھا؟ مسجدن جی تمہارے پاس کتنے مسجد ہیں؟ جی ٹھیک ہے. تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں؟ کون سے جملہ کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ دوسرے کا کم کیا جملہ تھا؟ کم لکا ہے کم لکا کے بیچ میں تو کچھ بنائیں گے نا، لگائیں گے نا آپ. تو رجلن رجولن کیسے ہوگا؟ میں نے ابھی کیا کہا آپ کو؟ رجو کم والا رجولن ہوگا نا، دو زبر ذکر رجلن کرنا. کم رجولن لکا جی تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں؟ جی کم فی هذا الشعر کم کبیرن کم کبیرن فی هذا الشعر کم کبیرن، کبیرن تو صفت ہے، ناؤن کو یوز کیجیے، ناؤن کو. کم جمیلن وہ بھی صفت ہے، ناؤن کو یوز کیجیے نا، ناؤن کو، اسم کو. ایک منٹ جی ایک منٹ چلیے، جب تک عامر بھائی آپ پڑھیے. جی عامر بھائی آپ پڑھیے. کم بیتن عندک جی کم ٹھیک ہے رجلا لک ٹھیک ہے، ترجمہ کے ساتھ. کتنے 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 آدمی ہیں، اس کا یہی ہوگا نا، لکا تمہارے کتنے آدمی ہیں؟ تمہارے کتنے آدمی ہیں. کم مسجدن فی هذه الشعر اس گلی میں کتنی مسجدیں ہیں؟ جی اس سڑک میں، اس سڑک اس میں سڑک کتنی مسجدیں ہیں؟ اس سڑک پر کتنی مسجدیں ہیں؟ کم ٹھیک. مدرستن فی قریتک جی اس گلی میں کتنے مدرسے ہیں؟ کم مدرستن پڑھیں گے، زبر، دو زبر. کم مدرستن فی قریتک جی تمہارے گاؤں میں، فی قریتی کا مطلب تمہارے گاؤں میں جی فی قریتی کا تمہارے گاؤں میں. ٹھیک ہے. کم مہندسن کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، کم طلبن فی فصلکم مفرد استعمال کرنا، واحد. کم کم طالباً فی فصلکم جی اس کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی یہ سنتن کے معنی کیا ہوتا ہے حضرت؟
سنتون کا مطلب سال ہوتا ہے، سال، ایئر. ہاں. کم ایندھن فی السنۃ، سال میں کتنی عیدیں ہیں؟ کم عیدن، عیدن لکھیے، عیدن. کم عیدن فی السنۃ، سال میں کتنی عیدیں ہیں؟ جی. الدراجۃ کا میننگ، اگر الدراجۃ کا میننگ کیا ہوتا دراجہ کا مطلب سائیکل. ہے؟ یہ لفظ آ چکا ہے، اس لیے ہم نے کہا تھا یاد کرنے کے لیے. چلیے. ہاں. کم مفتاحن، کم مفتاح للدراجۃ، سائیکل کی صحیح کتنی، ہے. جی ٹھیک ہے. سائیکل میں کتنی چابیاں ہیں؟ جی. کم کم مفتاحن فی قریۃ، سوری، کم جی. بابن فی قریتی کا، فی غرفتی کا، اس روم میں جی. فی کتنے گیٹ، غرفتی کا تمہارے روم میں. تمہارے روم میں کتنے گیٹ ہیں؟ جی. چلیے صحیح ہے. چلیے اس کے آگے پڑھیے. طلحہ بھائی، جتنے بھی ورڈس ہیں یہاں پر اس کو تثنیہ میں کنورٹ کرنا ہے. جتنے بھی جملے ہیں نیچے اس کو تثنیہ میں کنورٹ کرنا ہے، تثنیہ ڈوئل میں. جی طلحہ بھائی. طلحہ بھائی نہیں ہے. چلیے عاشق بھائی، عاشق بھائی بھی نہیں ہے. چلیے راج محمد بھائی آپ پڑھیے. جی. هذا قلم، هذان قلمان، جی. هذه مسطرة، هاتان مسطرتان. جی. پیج پلٹا. جی. هذا طالب، هذان طالبان، هذه طالبة، هاتان طالبتان، هذا الرجل مدرس، هذا هذان هذان الرجلان مدرسان. صحیح ہے. جی. جی ٹھیک ہے. هذا الطالب من الهند، هذان الطالبان من الهند، جی. هذه الساعة من اليابان، جی. هذان هذان ساعتي، ہاتھ مؤنث ہے نا، ہاتانی ہوگا. هاتان الساعتان من اليابان. صحیح جی. ہے. جی صحیح هذه ہے. السيارة للمدير، هاتان سيارتان للمدير. جی. لمن هذا المفتاح، لمن هذان المفتاحان، هذان المفتاحان. هذان المفتاحان. لمن هذه المعلقة، ملعقد ہے، ملعقد. ملعقد کا مطلب ہانڈی، ملعقد کا مطلب چمچا، چمچا ہوتا ہے. چمچا چمچا چمچا. لمن هاتان الملعقتان، جی. کلبانی. چلیے اس کے آگے آپ پڑھیے شیخ عمران بھائی.
ان کو بھی لے لگا ہونا. شیخ عمران بھائی یہ جو ورڈس ہیں ان کو ایز اٹ ایز پڑھیے، جیسے لکھا ہو ویسے پڑھیے. قلبانی مکتبانی قمیصانی اقوانی مندلانی استرتانی اختانی. قلبانی مکتبانی قمیصانی ترجمہ کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ. قلبانی دو کتے، جی مکتبانی دو درسیں، دو کلاسیں، قمیصانی دو قمیصیں، اخوانی دو بھائی، مندیلانی جی. مندیلان نہیں، مندیلان، اس کو مندیلان پڑھیں گے. مندیلانی جی مسترتان اختانی امرتان. اختانی کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ ابھی تو اس سے پہلے لفظ آیا ہے سبق میں، اختانی پڑھیں گے اس کو، اختانی. اختانی جی دو بہنیں، ثانی اور امرتان امرتانی نہیں، امرأتانی، امرأتانی. امرأتان جی امرأتانی. امرأتان کیا کیا مطلب ہے امرأتانی کا؟ امرأتن کا مطلب عورت، لیڈی. عورت، دو عورتیں. جی چلیے اس کے آگے طلحہ بھائی آپ پڑھیے. طلحہ بھائی، طلحہ بھائی نہیں ہے. یاسر بھائی. میں ابھی راستے میں ہوں حضرت. اچھا چلیے عامر بھائی آپ پڑھیے. اس میں جتنے بھی آگے مفرد ورڈز لکھے ہوئے ہیں سب کو تسنیہ میں کنورٹ کرنا ہے کوئی. جی میننگ کے جی ساتھ. مولانا، جی مولانا میں باہر تھا مولانا. آواز نہیں آ رہی آپ کی طلحہ بھائی. جی میں تیار گھر پہ ہوں مولانا، باہر میں. اچھا ٹھیک ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں. جی عامر بھائی آپ پڑھیے. سیارتانی جی سیارتن سیارتانی میننگ کے ساتھ. سیارہ ستارہ، دو اسٹار. سیارتن کار کو کہتے ہیں، کار کو. یہ ورڈ بہت شروع میں آیا تھا اور مسلسل آ رہا ہے. دو کار. جی طبیبتن طبیبتانی دو لیڈی ڈاکٹر. ولدن طبی ولدان بتانی کیا ترجمہ دیا؟ ولدن ولدانی جی دو لڑکے. لغتن لغتانی دو لینگویج. صدیقن صدیقن صدیقانی صدیق. صدیقانی جی دو سچے لوگ. صدیقن کا مطلب دوست آتا ہے. آپ ورڈز یاد نہیں کیے اب تک. صدیقن کا کیا ہوتا ہے حضرت؟ صدیق دوست، جمع اصدقاء، تسنیہ صدیقانی. صدیقانی ہے، اس کا میننگ کیا ہے صدیقانی کا؟ دوست دوست دوست. اچھا دو دوست. اوکے دو دوست. تاجرن تاجرانی دو تاجر. ملعقتن ملعقتانی دو چمچ. مدرسن مدرسانی دو ٹیچر. بابن بابانی دو گیٹ. اسمن اسمانی دو نام. ہذا ہذانی
हाजिही हातान। हो गया हजरत कंप्लीट। जी चलिए सही। चलिए ये नए वर्ड्स हैं। शेख इमरान भाई इन नए वर्ड्स का तर्जमा बताइए। ये वो वर्ड्स है जो हमने याद करने के लिए कहा था और ये वर्ड्स आ चुके हैं सबक में। कम माने कितने, अल ईद ईद, अजलता जी कितने, टैर अल अजला का मतलब टैर पहिए, जी जी उसकी जमा आती है अजला। अजलातुन, अजलातुन जमा जमा, जी अजलातुन अजलतुन की जमा है जमा। जी आगे चलिए। पढ़िए जल्दी से। जी रियाल रुपये, रियालों की जमा रियालतुन, अर्रुकात इसका अल हय्यो का बोले, हय्यो का हय्यो जी कैसे है, क्या बताया? महल्ला महल्ला। महल्ला महल्ले की जमा अहयात, अहया, जी जी अर्रकात जी अर्रकात रकत की जमा रकत। रकात, अल मिस्तरत मिस्तरत जी की जमा मुसातिर, बसातिर जी। क्या माना मिस्तरत उनका? जी मिस्तरतुन स्केल। इसके जी जी देखिए इसमें जो वर्ड्स आए हैं वो वर्ड्स आप लोग अब तक याद नहीं किए हैं अच्छे से। ये वर्ड्स अच्छे से याद होने चाहिए सबको। चलिए उसके बाद हम आते हैं, अभी कम पर मजीद प्रैक्टिस होगी। अब हम आते हैं 19वें सबक पर। कौन से सबक पर? 19वें सबक पर। 19वें सबक पर आते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आप जो है आदद मादूद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आदद मादूद। आदद मादूद का मतलब होता है गिनती, जो नंबर्स होते हैं ना, काउंट करते हैं जो 1 2 3 4 5, तो उसको हमें कैसे बनाना है वो सबक है इसमें और बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के पास अभी नोटबुक पेन है? पेन और नोटबुक के साथ आप लोग बैठते हैं कि नहीं बैठते, मुझे बताइए। जी हजरत। बड़े है मौजूद। जी देखिए बहुत अहम चीज बता रहा हूँ। 1 और 2 इसको बयान करने के लिए हमें अदद लाने की जरूरत नहीं है। जो वर्ड है ना, उसी वर्ड पर अगर उस वर्ड को हम बगैर अलिफ लाम का जिक्र कर देंगे, मुफरद जिक्र करेंगे, वाहिद जिक्र करेंगे, तो ऑटोमेटिक एक का माना हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने कहना हो एक तालिब इल्म, तो आप क्या कहेंगे? अहद। नहीं अहद वहद नहीं लाना, अभी तो बताया हमने ना कि तालिबुन तालिबुन आप कह तालिबन देंगे तो ऑटोमेटिक किसका माना पैदा हो जाएगा? एक का माना पैदा हो जाएगा। ठीक है। जी और अगर 2 तालिब इल्म कहना हो तो तालिबानी तालिबानी। तो क्या समझ में आया?
کہ ایک اور دو کا معنی جو ہے نا ہر ورڈ میں چھپا ہوتا ہے. اگر آپ اس ورڈ کو مفرد یعنی واحد یعنی سنگولر ذکر کر رہے ہیں بغیر الف لام کے تو آٹومیٹک ایک کا معنی ہو جائے گا. اسی کو آپ اگر ڈول بنا رہے ہیں، تسنیہ بنا رہے ہیں، دو بنا رہے ہیں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آٹومیٹک دو کا معنی ہو جائے گا. فار ایگزامپل رجولن ایک لفظ ہے، رجولن کا مطلب ایک آدمی، لیکن آپ اس کو رجولانی کر دیں گے تو دو آدمی. تسنیہ بنانے کا بھی فارمولا ہم نے بتایا تھا کہ آپ الف نے کیا نون. کرنا ہے، الف نون ایڈ کر دینا ہے. لیکن تسنیہ کی ایک اور حالت ہوتی ہے جس میں الف جو ہے یا میں بھی بدل جاتا ہے، وہ آپ آگے پڑھیے گا. جیسے رجولانی ہے نا تو کبھی کبھی رجولینی ہو جائے گا. تو بس اتنا یاد رکھیے کہ دو کنڈیشن تین کنڈیشن ہوتی ہے. دو کنڈیشن میں وہ الف جو ہے نا نہیں ہوتی ہے، یا ہوتی ہے، یا اور نون ہوتی ہے. اور ایک کنڈیشن میں کیا ہوتی ہے؟ الف اور نون. نون. تو ابھی آپ اسی کو یاد رکھیے کہ بھائی الف اور نون کو ایڈ کر کے ہمیں تسنیہ بنایا جاتا ہے. اچھا، تو یہ تو ایک اور دو کا معاملہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. کہ کیسے بنانا ہے. اچھا، اب اگر ہمیں 3 4 5 6 7 8 9 10 کہاں تک 10 تک اگر ہمیں بنانا ہے، 3 سے لے کر کے 10 تک، تو اس کا کیا رول ہے؟ 3 سے لے کر کے 10 10 بھی انکلوڈ ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیسے بنائیں گے؟ آپ لوگ اچھے سے سمجھ لیجیے کہ دیکھیے، ایک تو ہے کہ نارمل آپ یہ کہیں بھائی 1 2 3 4 5 بس نارمل گنتی، تو اس میں تو خیر آپ جو گنتی ہے وہی بتا دیجیے گا، 1 2 3 4 5 6 7 یہ سب جو نارمل گنتی ہے. لیکن آپ نے اس کے ساتھ کوئی ورڈ آپ ایڈ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل 3 مدرسہ، 3 سڑکیں، 3 مسجدیں، 4 طلبہ، 5 مسجدیں، اس طرح سے. یعنی نمبرز کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی چیز ایڈ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ نمبرز کے ساتھ کوئی چیز کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایڈ کر رہے ہیں. تو کیسے بنائیں گے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جی 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 ہاں. ہاں، تو اس کو اور اچھے سے سمجھ لیجیے آپ کے 3 سے لے کر کے 10 کا بنانے کا ضابطہ یہ ہے کہ شروع میں کیا لائیں گے؟ جب ہم عدد بنائیں گے تو شروع میں جو ہے نا نمبرز لائیں گے. عربی میں کیا لائیں گے؟ نمبرز لائیں گے. عربی میں نمبرز کیا ہے آپ کو ہم نے یاد کروائے تھے. کہاں تک یاد کروائے تھے آپ لوگ کو پتا ہے؟ 30 تک. 30 تک ہم نے یاد کروائے تھے. اور کیوں یاد کروائے تھے وہ آج آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو 3 سے لے کر کے 10 تک کا بھی ہم آپ کو رول بتاتے ہیں. 3 کے لیے عربی میں کیا آتا ہے؟ ثلاثہ. دیکھیے ہر نمبر جو ہے نا اس کا مذکر اور مؤنث یعنی میل اور فیمیل فارم ہے. اگر ہم 3 کو آپ کو کہیں کہ 3 کو میل ذکر کیجئے تو کیسے ذکر کریں گے آپ؟ ماسکولین آپ کیسے ذکر کریں گے؟ ثلاثہ. ثلاثن یہ ہوا مذکر، اور ثلاثتن یہ ہوا کیا؟ مؤنث. ٹھیک ہے. اربعن اس کا مطلب ہوتا ہے 4، یہ مذکر ہوا. اور اربعتن یعنی آپ سب میں تا لگا دیجئے تو مؤنث، تا ہٹا دیجئے تو کیا ہوگا؟ مذکر. جی سب بولا کیجئے بھائی، سب سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ جب جی ہم کوئی جی چیز سن آپ رہے ہیں کو سن رہے ہیں. جی تو 3 سے لے کر کے 10 تک میں ہر جتنے بھی یعنی نمبرز ہے سب میں مذکر مؤنث دونوں ہوتا ہے. اب سن لیجئے کہ ہمیں بنانا کیسے ہے. ظاہر جی سی بات ہے جب ہم نمبرز کے ساتھ کوئی چیز ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے ابھی ہم نے کیا بتایا آپ کو کہ عدد یعنی نمبر ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس ورڈ کو پلورل ذکر کریں گے یعنی جمع بنا کے. اس ورڈ کو کیسے ذکر کریں گے؟ جمع کو جمع بنا کر ذکر کریں گے. فور ایگزامپل طالبن کی جمع کیا آتی ہے؟ طلاب. طلاب. طالبن کی جمع طلابن آتی ہے. اب ہمیں کہنا ہو 3 طلبہ تو ہم کیسے کہیں گے؟ ثلاثة طلاب. ثلاث طلاب. اوکے، تو یہ سمجھ میں آیا کہ پہلے سلاس کو ذکر کیا، اس کے بعد جو ورڈ ہے اس کو جمع بنا کر کے ذکر کریں گے. اوکے، لیکن اور چیز سمجھ لیجئے کہ وہ ورڈ جو ہوگا ہمیشہ اس کے لاسٹ میں 2 زیر پڑیں گے، اس کو مجرور یعنی 2 زیر پڑیں گے. ٹھیک ہے، جی. اور جو نمبر ہوگا جو عدد ہوگا اس کے وہ ہمیشہ مضاف ہوگا یعنی اس پر تنوین نہیں آ سکتی ہے. جو نمبر جو عدد ہوگا اس پر تنوین نہیں آئے گی. سمجھ گئے؟ اچھا.
اسی طریقے سے ایک اور چیز لاسٹ اور بہت امپورٹنٹ چیز کہ جو ورڈ آپ لا رہے ہیں یعنی جس چیز کا نمبر آپ بتانا چاہ رہے ہیں اس ورڈ کو دیکھیے کہ اس کا جو سنگولر آتا ہے وہ مذکر آتا ہے یا مؤنث آتا ہے، یعنی اس کا واحد جو آتا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر تو اس کا واحد جو ہے وہ مذکر ہے تو آپ عدد جو نمبر ذکر کر رہے ہیں نمبر عدد اس کو آپ کیا ذکر کریں گے؟ مخالف ذکر کریں گے، یعنی اگر وہ چیز مذکر ہے تو عدد کو مؤنث ذکر کریں گے اور وہ چیز مؤنث ہے تو عدد کو کیا ذکر کریں گے؟ مذکر ذکر کریں گے۔ فور ایگزامپل آپ نے یہاں پر 3 طلبہ کی عربی کیسے بنائی؟ ثلاث ثلاث طلاب طلاب ابھی میں نے جو چیز بتایا اس کو تو فالو کیجئے کم از کم۔ کیا بتایا میں نے؟ ثلاث طلاب ٹھیک ہے، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ جو عدد ہوگا اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ ثلاث طلاب ثلاث طلاب، اوکے۔ ابھی اس میں اور چیز کریکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا؟ ابھی میں نے لاسٹ میں چیز کیا بتائی کہ جو ورڈ ہوگا یعنی جس چیز کا نمبر آپ بتا رہے ہیں اس ورڈ کے سنگولر کو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ آپ بتائیے طلابن کا سنگولر کیا ہے؟ واحد۔ طلابن کا مذکر یعنی وہ ورڈ پر بتائیے ایگزیکٹ ورڈ کیا ہے؟ طلابن کا سنگولر واحد طالب طالب۔ طالب اب بتائیے طالبن مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر مذکر ہے مذکر ہے، تو طلابن بھی مذکر میں کنسیڈر ہوگا، مذکر شمار کیا جائے گا۔ اوکے، جی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ جو آپ عدد ذکر کر رہے ہیں نمبر اس کو آپ مؤنث ذکر کریں گے، اس کو آپ فیمیل ذکر کریں گے۔ اب بتائیے کتنے انسٹرکشنز ہو گئے؟ 4 جی، اب بتائیے کیسے بنائیں گے 3 طلبہ؟ ثلاثة طلاب ویری گڈ، ثلاثۃ طلاب۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جس کی رعایت کرنی ہے عمیر بھائی بتائیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جمع ورڈ کے نیچے 2 زیر آنا، جمع ورڈ جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوگا اس لیے اس کے نیچے 2 زیر آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور اوکے، ایک مذکر جمع ہے تو مؤنث عدد آنا، اوکے اور اوکے مؤنث جمع ہے تو مذکر عدد آنا، اوکے اور اس کے عدد کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسٹرکشنز ہو گئے، آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم عدد کو ذکر کریں گے، دیکھیے ایک ہوتا ہے عدد، عدد ہوا نمبرز، اور اس کے بعد جو ورڈ آپ لا رہے ہیں اس کو عربی میں معدود کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معدود اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ معدود۔ معدود کا اصل مطلب ہوتا ہے جس کو شمار کیا جائے۔ معدود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کو شمار کیا جائے۔ جس کو شمار کیا جائے۔ عدد کا مطلب جس کے ذریعے سے شمار کیا جائے، یعنی نمبرز۔ تو عدد معدود ہے جی، عدد بولتے ہیں نمبرز کو، ٹھیک ہے؟ معدود جس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، جس کو شمار کر رہے ہیں، جس کے نمبرز کو ہم بتا رہے ہیں اس کو معدود بولتے ہیں۔ شمار مطلب کاؤنٹ، جی شمار مانے کاؤنٹ۔ جی، شمار کا مطلب کاؤنٹ، جی ٹھیک ہے۔ تو آپ ان 2 ورڈز کو یاد رکھیے گا، آگے ہم اگر بولیں گے تو سمجھ جائے گا کہ بھائی معدود کا کیا مطلب ہے۔ تو معدود ہمیشہ کون سا ورڈ ہوگا؟ جو عدد نمبرز کے بعد جو ورڈ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ معدود کہلائے گا، اس لیے کہ ہم اسی کو کاؤنٹ کر رہے ہیں نا۔ جی، تو یہ جو چیزیں بتائی گئی آپ کو، کیا کیا بتائی گئی؟ کہ ہمیشہ جو معدود ہوگا اس کو کیسے ذکر کرنا ہے؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ بنا کر، اور سنگولر یا پلورل یعنی واحد یا جمع؟ جمع۔ جمع۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو معدود ہوگا یعنی جس کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں، جس کو شمار کر رہے ہیں، اس کو ہمیشہ جمع ذکر کریں گے، اور ہمیشہ مضاف الیہ بنا کر کے ذکر کریں گے، اس کے نیچے لاسٹ میں 2 زیر دیں گے، اور وہ اگر مذکر ہوگا تو عدد جو نمبر جو ہے اس کو ہم مؤنث ذکر کریں گے، اور اگر وہ مؤنث ہوگا تو عدد کو ہم کیسے ذکر کریں گے؟ مؤنث، مذکر ذکر، یعنی اپوزٹ لانا ہے۔ اگر معدود یعنی جو کاؤنٹ جس کو ہم کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے تو عدد مذکر، اور وہ مذکر ہے تو عدد مؤنث۔ سمجھ میں آیا؟ اوکے، چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ بتائیے 4 پنکھے، یہ جو آپ عدد بنائیے گا 3 سے لے کر کے 10 تک یہ رول چلے گا۔ اب اس میں آپ کو ورڈز کے جمع بھی یاد ہونے چاہیے، اس لیے ہم جمع یاد کروا رہے تھے آپ کو۔ میں بولوں؟ چلیے بولیے۔ 4 مروحات،
اربع مروحات، ٹھیک ہے، مروحتن بھی جمع آتی ہے اور اس کے علاوہ مراویح بھی جمع آتی ہے، ٹھیک ہے. اوکے چلیے اب آپ بتائیے محمد عامر بھائی، 5 مسجدیں. خمس انسٹرکشنز کے حساب سے لائیے، انسٹرکشن کیا بتایا گیا تھا آپ کو؟ خمس مساجد جمع آتی ہے، اوکے. خمس مساجد. خمسو کیسے کہیں گے؟ ہم نے کیا کہا کہ اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر اور معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث، تو مساجد مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مذکر. اوکے. خمسۃ مساجد. خمسۃ مساجد، اوکے. ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ میں نے ایک چیز یہاں پر کیا بتائی تھی کہ اگر جو معدود ہوگا اس کے لاسٹ میں ہم کون سی حرکت پڑھیں گے ہمیشہ؟ زیر. اوکے، اس کے لاسٹ میں ہم ہمیشہ کیا پڑھیں گے؟ زیر پڑھیں گے. 2 زیر پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ 2 زیر پڑھیں گے. لیکن یہاں پر کچھ جو ہے نا ایکسیپشنل کیسز ہوں گے آپ کے سامنے، کچھ ایسے بھی ورڈس آئیں گے کہ وہ اس کے اوپر ہم زیر نہیں پڑھ سکتے ہیں. اب کون سے ورڈ ہوگے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ورڈ اس میں ایسا ہوگا جو مفاعل کے وزن پر ہو. کس کے وزن پر ہو؟ مفاعل. مفاعل. یہ لکھ لیجیے آپ لوگ نوٹ بک میں، میم فا الف عین لام، مفاعل. میم فا عین. مفاعل، پہلے میم ہے پھر فا ہے پھر الف ہے پھر عین ہے پھر لام ہے. مفاعل، مفاعل. مفاعل مطلب جی آپ یہ پیٹرن، یہ ایک وزن ہے، یہ اس کو آپ یاد رکھیے، بس معنی چھوڑیے نبی. اچھا ایئر فون مفاعل. اس کے بعد ایک اور لفظ لکھیے، میرے پاس ہے جی، مفاعیل. میں لے کے گیا تھا آج کالج یعنی کو، عین کے بعد یا لگا. یار طلحہ بھائی چارجنگ بات نہیں کر تھا رہے میرے ہیں آپ. پاس، جی اور ایک مرتبہ بولیے، نہیں سنے آیا. چارج نہیں تھا ہاں میرے. طلحہ بھائی مائک میوٹ رکھیے پلیز، مائک کھول کے بات کرتے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ایسے ورڈز آپ کو تو ضابطہ یہ بتایا گیا، رول یہ بتایا گیا آپ کو کہ جو معدود ہوگا جس کو ہم کاؤنٹ کریں گے اس کے نیچے لاسٹ میں 2 زیر آئے گا. یہی بتایا میں نے، رائٹ؟ ہاں جی. لیکن کچھ ایسے ایکسیپشنز یہاں پر آپ کے سامنے، کچھ ایسے ورڈز آئیں گے جو ورڈز جو ہے مضاف الیہ بننے کے بعد بھی، یعنی معدود ہونے کے بعد بھی اس کے نیچے ہم 2 زیر نہیں دے سکتے ہیں. وہ کیا کون کون سے ورڈز ہو سکتے ہیں؟ اس میں ایک ایسا ورڈ ہوگا جو مفاعل یا مفاعیل کے وزن پر ہو. مفاعل عین کے بعد ایک میں یا نہیں ہے، دوسرے میں عین کے بعد یا ہے. مفاعل اور مفاعیل، ٹھیک ہے. جی. یہ 2 وزن ہے، پیٹرن. آپ دیکھیے گا کوئی ایسا ورڈ آئے جو ان دونوں میں سے کسی ایک کے وزن پر ہو تو اس کے نیچے پھر ہم 2 زیر نہیں دے سکتے ہیں مضاف الیہ کی صورت میں. آپ کو یہ ضابطہ معلوم ہے کہ مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ کیا آتا ہے؟ 2 زیر آتا ہے، یہی ہے نا؟ ہاں مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، یعنی جی. اگر مضاف الیہ کے اوپر الف لام نہ ہو تو وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. 2 زیر آتا ہے اس پر. یہی پڑھا ہے نا آپ نے؟ جی. 2 زیر آتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوگا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہونے کے باوجود بھی اس کے نیچے ہم 2 زیر نہیں دے سکتے ہیں، زبر دینا پڑے گا، ایک زبر دینا پڑے گا ایسی صورت میں. اور وہ کون سے ورڈز ہوں گے؟ ایک تو ایسا نون. ورڈ جو کہ مفاعل یا مفاعیل کے وزن پر. اب آپ بتائیے، ابھی جو ہم نے عامر بھائی سے پوچھا 5 مسجدیں، تو اس میں بتائیے انہوں نے کیا بنایا عامر بھائی آپ نے؟ خمسۃ مساجد. خمسۃ مساجد. اوکے اب یہ بتائیے کہ مساجد کا لفظ جو ہے، یہ جو 2 پیٹرن ہم نے لکھوایا اس میں ہے کہ نہیں؟ مفاعل کے وزن پر. مفعول پر ہے، رائٹ؟ جی. اب ہم اس کو آواز کٹ گیا. ہم کیا پڑھیں گے؟ اس کو مفاعل کے وزن پر ہے تو میری آواز جا رہی ہے؟ جی اب آ رہی. ہاں جب جی میں رکوع پوچھ رہا ہوں کیا پڑھیں گے اس کو؟
جی بتائیے کیا پڑھیں گے؟ خمسۃ مساجد، جس کو ہم مساجد کے لاسٹ میں کیا پڑھیں گے؟ زبر. کیسے پڑھیں گے بتائیے؟ خمسۃ مساجد. ایک زبر پڑھیں گے، دو تنوین نہیں پڑھ سکتے ہیں. خمسۃ جو بھی مساجد. مفاعیل یا مفاعیل کے وزن پڑھوگا اس پہ تنوین پڑھنا الاؤڈ نہیں ہے. جی. تو کیسے پڑھیں گے؟ خمسۃ مساجد. خمسۃ مساجد. اوکے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا. تو کیا مطلب ہوا کہ بھائی عام طور پہ ایسا ہوگا کہ جو مضاف الیہ ہوگا معدود، اس کے نیچے ہمیشہ دو زیر آئے گا، لیکن کبھی کبھی اس طرح کے ورڈز آ جائیں تو پھر اس کے اوپر ایک زبر آئے گا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے قاعدہ؟ جی. چلیے اب آپ بتائیے راج محمد بھائی. 6 لڑکیاں، ست سوچ کے بنانا ہے. ستتی بنتان جمع ذکر کرنا ہوتا ہے، جمع. بنات ستتی بناتن. تتی کے تا کے نیچے زیر کیوں پڑ رہے ہیں آپ؟ جب آپ ڈائریکٹ جب شروع کریں گے ورڈ، کوئی بھی ورڈ آپ ڈائریکٹ شروع کر رہے ہو تو اس جی. سے پہلے اگر کوئی حرف جر نہ ہو، یعنی فی علامن وغیرہ پر نہ ہو، تو پیش ہی آتا ہے اسٹارٹ جب ہوتا ہے ورڈ. تو ستتو بناتین. کیا پڑھیں گے؟ ستتو. بناتن. اچھا، ابھی ہم نے ایک اور بات بتائی تھی کہ معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کو کیسے لائیں گے؟ مونس لائیں گے. نہیں، مخالف لانا، اپوزٹ لانا ہے نا. اب یہی بات تو بتائیے کہ معدود جیسا ہوگا اس کے اپوزٹ عدد کو لانا ہے. تو آپ کا معدود یہاں پر کون سا لفظ ہے بتائیے؟ بناتن معدود ہے. معدود ہے. یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ یہ مونس ہے. مؤنث ہے. تو آپ نے ستتو مؤنث کیوں کہا ہے پھر؟ اچھا اچھا اچھا. ستتی. نہیں، زبر زیر سے مؤنث مذکر تھوڑی بدلتا ہے. ہاں ہاں تا ہٹانے اور تا لگانے سے مذکر مؤنث بدلتا ہے نا. ہاں ہاں. ستتو. ایک تا تو بھائی آلریڈی لگا ہوا ہے، ایک تا آپ نے مؤنث کی لگا دی، تو مؤنث جی. کی تا ہٹائیے، سمپل ہے. ستا میں نے بناتن. یہ بات آپ کو بتائی کہ بھائی جب ورڈ ہم شروع کریں گے اور اس سے پہلے کوئی حرف جر وغیرہ نہ ہو تو پیش سے شروع کرتے ہیں، یعنی اس کے لاسٹ میں پیش پڑھتے ہیں. جی تو آپ جی. ستہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اچھا. س- س- ستو بناتن. ٹھیک ہے، سمپل ہے. جتنے بھی ہم نے آپ کو ابھی ہدایات اس حوالے سے بتائی ہیں ورڈز عدد معدود کے حوالے سے، اس میں جو بھی چیزیں سب امپورٹنٹ ہے اور بناتے وقت سب کا خیال رکھنا ہے. پہلے ایک چیز تو آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ لوگ کوئی ورڈ اگر شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی یعنی سینٹینس نہیں ہے، کوئی کمپلیٹ سینٹینس نہیں، جسٹ ورڈ ہے، تو آپ اس پر زیر اور زبر پڑھنے کی کوشش ہی نہ کیجیے جب تک کہ اس سے پہلے حرف جر فی، من، الا، علا وغیرہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو پیش سے شروع کریں گے. مثال کے طور پر ستو، جیسے ہم نے ابھی بنوایا آپ سے ستو بناتی، اس کو ستہ ستی اسی وقت پڑھیں گے جبکہ اس سے پہلے فی ہو یا علا وغیرہ ہو، تب پڑھیں گے ستی. اور ستہ اس وقت پڑھیں گے جب مفعول بن رہا ہو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ چلیے ایک اور بنائیے. 6 جی. کاپیاں آپ بنائیے راج محمد بھائی. 6 کاپیاں، نوٹ بکس، 6 نوٹ بکس. کاپی کو کیا؟ کاپی کے لیے آپ کراسۃن کا لفظ استعمال کیجیے. کراسۃن نوٹ بک آیا ہے نا، کراسۃن. کیا ہے؟ کراسۃن. دفترن کا لفظ آیا ہے. ہاں آیا ہے. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ دفاتر. جی.
جی کتنے کاپی بولے آپ؟ کراسۃن. کراستن یا دفترن، دونوں میں سے کوئی ایک لفظ یوز کیجئے نا. ستہ دفاترن. دفاترین. ابھی ہم نے کیا بتایا آپ کو؟ پھر سے بولیے، آپ کیا بولے؟ ستہ دفاتر. ستہ لاسٹ میں آپ تا بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں؟ ستتی یہ دفاترین. آپ اس کو زیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے ابھی کہا کہ زیر یا زبر اسی وقت پڑھیں گے جبکہ اس کا کوئی ریزن ہو. ستتو زیر، دفاترین. جی زیر کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اعلیٰ لگا ہو، فی لگا ہو، حرف جر لگا ہو، کوئی بھی فی من الی اعلیٰ، وہ ہے نہیں، مطلب زیر پڑھ نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے. زبر کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس سے پہلے کوئی فعل ہوگا تو وہ مفعول بن رہا ہوگا تو زبر پڑھیں گے. اب یہاں پر دیکھیے یہ دونوں ریزن نہیں ہے تو پھر سے شروع کیجیے آپ. جی پھر سے بولیے. ستتو دفاترین. اچھا، اور تھوڑی دیر پہلے جو ابھی ہم نے بتایا آپ کو کہ مفاعل کا جو وزن ہوگا، ہاں. یہ مفاعل کا وزن ہے یا نہیں ہے؟ دفاتر کا لفظ مفاعل کے وزن پر ہے یا نہیں ہے بتائیے. ہے مفاعیل دفاتر. جی جی تو پھر اس پر کیا پڑھیں گے؟ پیش. جی ستتو دفاترو. پیش نہیں پڑھیں گے، ہم نے کہا کہ زبر پڑھیں گے. دفاترہ. ستتو جی دفاترہ. جی ستتو دفاتر. دفاترہ. چلیے صحیح ہے. چلیے اب عامر بھائی آپ بتائیے. 7 مدرسے. 7 مدرسے. سبع مدرساتین. مدرساتین. مدرسہ کی جمع مدارس آتی ہے. سبع مدارسین. سبع مدارسین. یہ مفاعل کا وزن ہے یا نہیں ہے؟ مدارسہ. سبع مدارس. سبع مدارسہ. یہ ذہن میں رکھیے گا آپ ہمیشہ سے کہ وزن جو ہے اس کا آ رہا ہے. ہم جان بوجھ کے ایسے ایسے ورڈز کا آپ سے پوچھ رہے ہیں جو اس کا وزن ہے. ٹھیک ہے. چلیے کیا نام ہے آپ بتائیے عمیر بھائی. 8 چابیاں. چابی کے لیے کیا آتا ہے؟ مفتاح. اس کی جمع آتی ہے مفاتیح. کیا آتی ہے؟ مفاتیح. جی اب بنائیے. 7 چابیاں. 7 نہیں 8. 8 بنائیے. ثمانیت مفاتیح. ویری گڈ. ثمانیت مفاتیح. یہ تا کے بعد یا ہے، یہ کس وزن پہ ہے؟ مفاعیل. یس، جو دوسرا والا لکھا ہے تھا اس کے وزن پر ہے، مفاعیل کے وزن. ٹھیک ہے. جی اوکے ویری گڈ. چلیے شیخ عمران بھائی آپ بنائیے. 9 کمرے. 9 کمرے. شیخ عمران بھائی ہیں؟ اگر ہیں تو بنائیے 9 کمرے. اچھا نہیں ہے. چلیے چلیے طلحہ بھائی آپ بنائیے 9 کمرے. چلیے راج محمد بھائی آپ بنائیے. غرف. تسعۃ غرفہ. غرفن. غرفن کی جمع غرفتن ورڈ ہے، اس کی جمع غرفن آتی ہے. غرفن.
جی مولانا غرف جی چلیے بولیے آپ ستتو بتائیے. ستتو 9 کہا ہے میں نے 9. ستتو ثمانية تسعة تسعة غرفتي غرفین. کیا غرفتن کی جمع غرفن آتی ہے غرفن. پن غرفن جی غرفی تسعة غرفی. تو آپ اس کے نیچے 2 زیر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تسعة غرف میں نے بتایا تھا نا کہ 2 زیر ہی پڑھنا ہے. الف لام نہیں ہو تو 2 زیر ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اگر الف لام ہو تو 1 زیر پڑھیں گے، اور وہ وزن جو بتایا وہ اگر ہو تو پھر 1 زبر پڑھیں گے. اچھا اچھا. تو جی یہ مفاعیلو کی جگہ وہ وزن پہ آیا تو مفاعیلو پڑھنا ہے. وزن پہ آیا تو زبر پڑھنا ہے. اچھا اگر مفاعیلا ہے تو وہ بھی زبر پڑھنا، لاسٹ وہ پڑھنا ہے. بھی زبر پڑھنا ہے. جی اچھا تو تسعة غروفین غرفن جمع آتی ہے را پہ زبر غرفن. جی غرفن اس کی جمع اب آئی غرفن تو اس کو مجرور پڑھیں گے 2 زیر، تو کیسے پڑھیں گے؟ تیساتو. غرفین. جی اور ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ بھائی ورڈ مؤنث ہے یا مذکر ہے، یعنی مادود مؤنث ہے یا مذکر ہے. وہ جیسا ہوگا اس کے خلاف عادت کو لائیں گے. اچھا تو اب آپ بتائیے کہ مادود جو ہے تسعة غروفین. ایک تو ورڈ ہے غرف، آپ اس کو غرفن مت پڑھیے. غرفین جی اب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو عدد ہے اس کو مذکر ذکر کیا ہے یا مؤنث؟ مؤنث. مؤنث ذکر کیا ہے. اور یہ بتائیے کہ غرفن جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ غرفن مذکر ہے. مذکر کیسے ہے؟ ہم نے کیا بتایا کہ دیکھنا ہے کہ بھائی اس کا سنگولر کیا ہے، اس کا واحد مذکر ہے یا مؤنث. آپ اس کا واحد کو دیکھتے ہیں تو کیا ہے وہ واحد مؤنث ہے. واحد مؤنث ہے. اس کا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ورڈ مؤنث کہلائے گا. اچھا تو آپ اس اب عدد میں آپ کیا لائیں گے؟ مؤنث ہی لائیں گے. جب یہ معدود مؤنث ہوا تو عدد کو اپوزٹ لائیں گے نا. مذکر لانا ہے. جی تو کیسے لائیں گے؟ ستتی غرفن. میں نے پوچھا 9 کمرے. تسعة غرفن. اس آتی کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ میں نے کہا کہ زیر نہیں پڑھا جائے گا. تسعة غرفن. پھر آپ مؤنث لا رہے ہیں عدد کو. غرفن تسعو غرفن ایسے کہیں گے. تس تسعو اور ایک بار بولیے کیا بولے. جی عمیر بھائی آپ بتائیے. غرفن. کیا بتا ہم تسعو غرفن. سمجھ میں آیا؟ تسعو غرفن. غرفن. غروفن. تو غرفن نہیں غرفن. را کے اوپر زبر آئے گا. جی اچھا غرفن. تسعو غرفن. اچھا ارے رک جائیے 5 منٹ.
میری آواز جاری ہے؟ جی ہاں آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ جی میں نے آپ لوگوں کو نہیں بولا 5 منٹ رکنے کے لیے، میں نے ادھر ایک صاحب کو بولا تھا۔ جی چلیے، تو آج کا سبق سمجھ میں آیا؟ غرف کا غرف کہہ رہا ہوں، عدد معدود کا سمجھ میں آیا؟ جی جی 3 سے لے کر کے 10 تک کا کیا ضابطہ ہوا؟ 3 سے لے کر کے 10 تک کا ضابطہ یہی بتایا ہم نے کہ عدد ایک ہوتا ہے معدود۔ عدد جو شروع میں جو ورڈز جو نمبرز ہوتے ہیں اس کو عدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ورڈ آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معدود۔ معدود کہتے ہیں۔ عدد کو ہمیشہ معدود کے مخالف لائیں گے، اپوزٹ لائیں گے، یعنی اگر معدود مذکر ہے تو عدد کو مؤنث، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کو مذکر لائیں گے، سمجھ گئے؟ جی اوکے، اب یہ کیسے پہچاننا ہے کہ بھائی معدود مؤنث ہے یا مذکر؟ معدود کا واحد دیکھتے۔ معدود کا واحد دیکھیں گے۔ بھائی معدود کا واحد کیسا ہے؟ معدود کا واحد اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی معدود کا واحد تو مذکر یوز ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مذکر کنسیڈر ہوگا، تو ہم عدد کو جو نمبرز ہے اس کو ہم کیسے لائیں گے؟ مؤنث۔ مؤنث لائیں گے، ویری گڈ۔ اس کے ایگزامپلس بھی آپ کے سامنے آ گئے، جیسے دیکھیے ایک مان لیجیے مدرستون ہے، تو ہم مدرستون کہیں گے 3 مدرسہ، تو ہم کہیں گے ثلاث مدارس، کیا کہیں گے؟ ثلاث مدارس۔ مدارس۔ ہم کہیں مدارس۔ گے 4 مدرسہ، تو کیا کہیں گے؟ اربع مدارس۔ 4 مدارس۔ سب میں یعنی چونکہ یہ ورڈ کیا ہے مدارس، یہ مؤنث کنسیڈر ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کا جو سنگولر ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث۔ مؤنث ہے، تو اسی وجہ سے اس کو بھی مؤنث کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہیں پر کوئی دوسرا ورڈ لے آتے ہیں، فار ایگزامپل ہم یہاں پر آپ کے لاتے ہیں طلاب، اور ہم آپ کو کہتے ہیں 3 طلبہ، تو آپ کیسے بنائیں گے؟ ثلاثة طلاب۔ ثلاثة طلاب، اوکے۔ ہم آپ کو کہیں کہ بھائی 4 طلبہ، تو کیسے بنائیں گے آپ؟ أربعة طلاب۔ 4 طلاب، اوکے۔ ہم کہیں 5 طلبہ، تو کیسے بنائیں گے عامر بھائی؟ 5 طلاب۔ 5 طلاب۔ ہم کہیں 6 طلبہ، تو کیسے بنائیں گے؟ جی راج محمد بھائی 6 طلبہ۔ ستة طلاب۔ 6 طلاب، ویری گڈ۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ جتنے بھی انسٹرکشنز آپ کو دیے گئے ہیں وہ سب آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ یہ سبق جو ہے نا اس کی پوری بیس جو ہے اسی پر ہے، ٹھیک ہے؟ اس سبق میں پوری بیس آپ نے اس سے پہلے تو تمیز کے حوالے سے پڑھا، ٹھیک ہے؟ تمیز جیسے کم کے حوالے سے پڑھا، کم جو ہے نا کم، اس کو تمیز کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ورڈ آتا ہے جیسے کم طالبان ہے، تو طالبان کو کہیں گے کم کی تمیز ہے۔ وہ تمیز نہیں کہیں سمجھیے گا جو سکھاتے رہتے ہیں اردو میں، کہتے ہیں نا تمیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو یہ وہ والا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کم جو ہے، کم کے بعد جو ورڈ آتا ہے مفرد، وہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد یعنی جو واحد ہوتا ہے منصوب منصوب۔ ہوتا ہے، اور وہ کم کی تمیز کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی اوکے، تو اس سبق سے پہلے والے سبق میں آپ نے کم اور اس کی تمیز کے بارے میں پڑھا۔ تمیز کس کو کہیں گے؟ کم کے بعد جو ورڈ آتا۔ کم کے بعد جو ورڈ آتا ہے وہ تمیز کہلائے گا، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اب اس سبق میں جو ہے نا عدد کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، عدد، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ 1 سے 2 کا جو عدد ہے اس کو بنانے کے لیے کسی باضابطہ کسی عدد کے لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جس چیز کو آپ کاؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو معدود ہے، اسی معدود کو آپ کیا کریں گے؟ سنگولر اگر نکرہ ذکر کر دیں گے وداؤٹ الف لام تو آٹومیٹک اس کا معنی 1 کا ہو جائے گا۔ فور ایگزامپل آپ نے کہنا ہو 1 طالب علم، تو آپ کیا کہیں گے؟ طالبون، ٹھیک ہے؟ آپ نے جی کہنا ہو 2 طالب علم، تو آپ کیا کہیں گے؟ طالبان۔ ہاں آپ کہیں گے طالبانی، اگر 2 طالب علم کہنا ہو تو طالبانی، اوکے۔ لیکن اگر آپ نے 3 سے جب اسٹارٹ کریں گے، 3 سے اسٹارٹ کریں گے تو کیا کریں گے؟ پھر اب یہاں سے قاعدہ چلے گا جو ہم نے آپ کو 3 سے لے کر کے 10 تک کا بتایا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد بھی ہے، پہلے 3 سے 10 تک کا آپ ازبر کر لیجئے، جتنی بھی چیزیں ہم نے بتائی ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر کے ہم کلاس جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟
کہ عدد اور معدود دو چیزیں، عدد جو نمبرز اس کو عدد کہیں گے، اور معدود جس کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ معدود کہلائے گا، جو عدد کے بعد آتا ہے. تو عدد اور معدود میں سے عدد جو ہوگا، جو فرسٹ ہوگا، اس کو ہمیشہ معدود کے اپوزٹ لائیں گے. اس چیز میں معدود اگر مذکر ہے تو عدد کو مؤنث لائیں گے، معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کو مذکر لائیں گے. اس کے ایگزامپلس آپ کے سامنے 10 ایگزامپلس آ گئے. ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ. دوسری چیز کیا ہوگی؟ دوسری چیز یہ ہوگی کہ معدود کو ہمیشہ کیسے لائیں گے؟ ہم جمع ذکر کریں گے، جمع پلورل لائیں گے ہم. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ وہ مضاف الیہ کے طور پر یوز ہوگا، یعنی اس کے لاسٹ میں ہمیشہ کیا آئے گا؟ یعنی وہ جو مضاف الیہ ہوگا، جو جمع ہوگا، جو معدود ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. ہمیشہ دو زیر پڑھیں گے، چونکہ عام طور سے بغیر الف لام کے یوز ہوگا. اور کچھ مطلب ایکسیپشنل ورڈز رہیں گے جس کے بارے میں ہم نے بتا دیا آپ کو، کہ مفاعل یا مفاعیل وغیرہ کے وزن پر آئے گا، اس کے اوپر ہم زبر دیں گے. ٹھیک ہے، دو چیز ہوئی. تیسری چیز کیا ہوئی کہ جو نمبرز ہوں گے، جو عدد ہوں گے، اس کو ہمیشہ کیا لائیں گے؟ اس کے مخالف لائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ مثال ایگزامپلز آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اس پر پریکٹس کر لیجئے گا اور اچھے سے، پھر کل انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا پورا اچھے سے؟ جی 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 حضرت. اوکے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شروع کرتے ہیں سبق.